لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کر دی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چکلی زمین، اتھا سمندر، اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے سخت خیال آتا ہے کہ ان کا بھی کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام بندھے ٹکے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے کہ ان سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر ڈوبتے ہیں، تو بے سخت کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا حاکم ہے، کوئی ہے جسے کسی تان کی زور نہیں. وہ جو جان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان بند نہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. کیونکہ اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو اس دنیا کا نظام اس اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے، تو بھلا اس کائنات کا حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چن لے تو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ کیا ہمیں لوگ بیوقوف نہ کہیں گے؟ تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جان سے بے نیاز ہے، کسی کا احسان بند نہیں، اور کوئی ہزاروں دیوی دیوتاؤں کو پرمیشوں کا ساجی بناتا ہے. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بھی بیوقوف ہو تو ہچکچاتے ہیں. حضرات، ممکن ہے کہ دورانی تقریر اس حقیر سراپا تفصیل سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو. میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائے کہ میں نے کون سی باتیں غلط کی ہیں تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں. انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وما توفیقی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب بندہ آزاد. عزیز ساتھیوں، بے انتہا تعریف اس خدا کی ہے جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اور درود و سلام نازل ہو اس پاک ذات پر جس نے ہمیں موت کے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے وہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ محض جانے کے لیے آیا ہے. عزیزان ملت، ہر ایک کی زندگی ہوتی ہے اور زندگی کا آغاز بھی ہے اور انتہا بھی ہے، اور یہ سفر مسلسل چلتا رہتا ہے. سمندر کی طغیانی کی طرح دوڑتا رہتا ہے، طوفانی ہواؤں کی طرح بہت سے دشوار کی مراحل سامنے آتے ہیں، لیکن اس کا ڈٹ کر مقابلہ بھی ہوتا ہے. جو دیوار آہنی بھی اس سفر میں حائل ہوتی ہے، آخر اس کو پاش پاش کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام
ہے. ہر ابتدا کی ایک انتہا بھی ہوتی ہے, ہر آغاز کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے, اور یہی مقصد زندگی اور منشاء خداوندی ہوتی ہے. اگر کسی سفر کی منزل طے نہ ہو اور ابتدا کی انتہا بھی نہ ہو تو تسلسل لازم آئے گا جو محال ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے, ہم سب مسافر ہیں کور آخر ٹھکانا ہے, کوئی آگے روانہ ہے کوئی پیچھے روانہ ہے. گویا کہ اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد یہاں سے جانا ہی ہے. یہ دنیا زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ خود زندگی مقصد ہے. تو پھر انسان کو اس زندگی پانے کے لیے اسی طرح مکمل تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں سفر میں جانے کے لیے پوری طرح تیاری کی جاتی ہے. انسان کو بہت تیاری کرنی چاہیے جس طرح کسی دور علاقے میں آگے ملازمت پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے. لیکن دوستو افسوس ہے اس بات کا کہ آج ہم آخرت کو بھول گئے ہیں, اپنی قبروں کو فراموش کر بیٹھے. وہ قبر جو ہمارے انتظار و طاق میں ہے اسے بھول چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ اگر انسان اس کو جان لیتے تو انسان گھر بار چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے اور اپنے اہل و عیال کو بھول جاتے. حضرات گرامی, انسان موت اور آخرت کی زندگی سے اس قدر غافل ہے کہ متوجہ کرنے کے باوجود متوجہ نہیں ہوتا. بیچارہ انسان موت پر کامل یقین رکھتا ہے اور دل ہی دل میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے, آخری وقت کلمہ نصیب ہو اور ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. لیکن دوستو یہ سب کیسے اور کیوں کر ممکن ہوگا اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں. لیکن یہ بھی انسان ہے کہ بس کی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی توجہ بھی قیامت کو اس ہول لگی کی طرف کرے, اور یہ صرف ممکن ہوگا جب انسان موت سے پہلے موت کی تیاری اس کے مراقبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے. جزاک اللہ خیر. وما علینا الا البلاغ. تشریف لائے مصاحب نمبر 44. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. صدر محترم, اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین, حاضرین جلسہ, آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے. ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے. وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس, بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے, جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں, اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے, آمین. نوجوان دوستو, قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کے قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا, بلغا, ادبا اور شعراء حیران و سجدہ رہ گئے, جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے. دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے.
یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعجاز بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس نے پژمردہ قلوب کو تازگی بخشی، ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گڑ گئے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا، یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی، یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوتوں میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے، یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، جزاک اللہ خیرہ۔ وما علینا الا